اور آسان کر دوں جو میرا موٹیو ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہی اہل محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جن کا ایمان اور جن کا عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے وہی اہل محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دو کنڈیشن اور ان دو کنڈیشن پر رزلٹ۔ ابھی محبت کے تعلق سے جو ہم دیکھتے ہیں تو ذرا سا ہم اپنے پیچھے چلے جائیں، کچھ وقت پیچھے، 40-50 سال اور پیچھے چلے جائیں، اور جتنا پیچھے جاتے جائیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں وسائل کی کمی تھی، سڑکیں نہیں، لائٹ نہیں، پیسہ نہیں، زمینوں میں وہ پیداوار نہیں۔ اس دور میں اور اس دور میں دیکھتے ہیں تو کافی فرق نظر آتا ہے اسی صدی کے اندر۔ میں اپنے بچپن کو دیکھتے دیکھتے بڑا فرق دیکھ رہا ہوں۔ جب کچوچا شریف جاتے تھے تو کنکڑ کی سڑک تھی اور راستے بھر یہ خطرہ موجود ہوتا تھا کب تانگا پلٹ جائے، چونکہ سڑکیں ایسے تھیں، یوں چلتا تھا، اور تانگے والا بار بار کہتا بھائی آگے بیٹھو، پیچھے کو، بیلنس بناتا تھا۔ اور برسات کے موسم میں تو پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ راستے کئی جگہ سے کٹ جاتے، رکو، کشتی پہ بیٹھو۔ صرف کچوچا شریف جانے کے لیے بس کھاری سے 2 جگہ پر راستے کٹتے تھے، اور عرس مخدومی میں جلوس محمدی، جلوس غوثیہ جو آتا کچوچا شریف سے، تو میں خود اتنے پانی میں آیا ہوں، بچپنا تھا، وسائل کی کمی۔ پرائی کے اندر جو ہے وہ لنگر رکھ دیا جاتا، شام کو ہی تیار ہوتا، رکھ دیا جاتا، اور روٹی، وہ دال گوشت ایک دم جم جاتا تھا، کیونکہ آسانیاں نہیں تھیں کہ گرم دیا جا سکے، اور گیس جلائی جاتی تھی روشنی کے لیے، چونکہ ہم لانٹین کی روشنی کے عادی تھے، تو جب گیس جلتا پیٹرومیکس تو خوشی مناتے تھے کیونکہ بہت زیادہ روشنی ہمیں محسوس ہوتی۔ اب اس دور اور اس دور میں دیکھتا ہوں تو ایک زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ بہترین سڑکیں موجود، آج 15-16 گھنٹے لائٹ موجود، پنکھے کا تصور نہیں تھا، ہاتھ کھینچنے والا پنکھا یا ہاتھ سے گھمانے والا پنکھا، آج ہر کمرے میں کولر، پنکھا، فرشی نظام تھا، آج بیڈ نظر آتا ہے۔ آج اس چھوٹے سے گاؤں میں مقام کے اندر دیکھیے کیسی جگمگاہٹ، کتنی تبدیلی آئی۔ کل بڑے بڑے زمینداروں کے پاس بھی پیسہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ مزدوری اناج کی شکل میں ادا کرتے، پیسہ نہیں ہوتا تھا، اناج کی شکل میں مزدوری دیتے، اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی چند جوڑے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ آج 100-200 روپیہ تو آج ایک رکشہ چلانے والا بھی خرچ کر لیتا ہے، پیسہ بھی بڑھا۔ وہ زمین جو کل تک من میں پیدا کرتی تھی آج وہی زمین کا ٹکڑا کنٹلوں میں پیدا کر رہا ہے، ہر چیز بڑھی۔ آج غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی کپڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دھلے اور پہنے، ان بزرگوں نے تو دھل دھل کے پہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فراوانی ہوئی، ہر طرف ہم نے ترقی کی، بڑھتے گئے، ہر چیز میں اضافہ ہوا، لیکن جب ان دونوں دور کا ملاپ کیا جائے
اور پوچھا جائے کہ وہ بہتر تھا یا یہ، تو جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے اور آج کو دیکھ رہے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ وہ زمانہ بہتر تھا، آج نہیں۔ بے شک بے شک۔ وسائل کی کمی ہے، ایک روٹی کا 4 ٹکڑا کر کے کھا لیتے تھے پر جھگڑے نہیں کرتے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی سکون سے ساتھ میں رہ رہے، سبحان اللہ، کہیں کوئی تعصب نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی شیخ کسی علاقے میں پہنچ جاتا تو جہاں تک خبر جاتی عوام تو عوام، علماء، ائمہ سب کے سب اس کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وسائل کی کمی ہونے کے باوجود بھی سچائی ہے، اکٹھا ہو جاتے۔ آج وسائل بھرپور ہے پر بغل والا موجود نہیں، بغل والا موجود نہیں۔ سوچ فکر سوچ کتنا بڑا ڈیفرنس آ گیا کہ میرا مخدوم جس کے در کا غلام ہوں، جس کی غلامی پر فخر کرتا ہوں، جو اللہ کا محبوب ہے، غوث العالم ہے، مخدوم ہے سید اشرف جہانگیر جن کے عرس میں ہم حاضر ہیں، ان کا مخدوم، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پناہ دے اس دن سے کہ میرے دیار میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور میری ملاقات نہ ہو۔ پناہ مانگتے اپنے رب سے اس دن سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ سوچ، اور آج اللہ اکبر، سبحان وسائل ہیں سبحان اللہ، پر جتنے ہم قریب تھے اتنے ہی دور ہو گئے، اور اس دوری بڑھنے کا سلسلہ جیسے جیسے وسائل بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس دوری کا سلسلہ تو اب اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک چھت کے نیچے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے بھی ایک ساتھ نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ، وہاں بھی اختلاف، وہاں بھی دوریاں۔ کل تک ماں جب ایک روٹی دے دیتی تھی تو 4 ٹکڑے کر کے رکھ دیتی، بڑے پیار سے کھا لیتے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ آج 5 اگر ہے روٹی تو 4 پر نگاہ نہیں، 5ویں پر سب کی نگاہ ہے، کیسے میں لے لوں، وہ سوچتا ہے میں لے لوں، میں سوچتا ہوں میں لے لوں، کھینچتان۔ اس دور میں کمی تھی پر جھگڑا نہیں تھا، آج سب کچھ ہے، جھگڑا موجود ہے۔ کیوں؟ کیا چیز ہے جو ہم نے کھو دی؟ کیا تھا ہمارے پاس کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا تھا۔ آج سب کچھ ہو گیا ہمارے پاس تو وہ کیا چیز ہے جو چلی گئی ہمارے درمیان سے، جس کی بنیاد پر ہم بکھر رہے ہیں؟ وہ چیز اگر ذرا سا غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گی، وہ ہے محبت۔ سبحان اللہ، آج وسائل جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں محبت کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہی کم ہو رہا ہے، باقی سب بڑھ رہا ہے۔ حسد بڑھ رہی ہے، انانیت بڑھ رہی ہے، تکبر بڑھ رہا ہے، بڑائی کا سودا بڑھ رہا ہے، ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر گھٹ رہی ہے کوئی چیز تو محبت، اور گھٹنا ہی ہے، گھٹنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ انانیت، تکبر، بڑائی کا سودا، حسد، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو گندگی ہے، یہ سب گندگی ہے۔ شکوک و شبہات گندگی ہے، ایک دوسرے سے بات کر رہے بڑی میٹھی میٹھی بات، اور جیسا ہی الگ ہوئے آئے تھے سمجھانے، بڑی بڑی باتیں کر کے چلے گئے، کریں گے تھوڑی نہ کچھ، ارے بہت دیکھا ہے۔ شکوک و شبہات، سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، کیوں؟ کیونکہ یہاں شک کی گندگی موجود ہے، حسد کی گندگی موجود ہے، انانیت کی گندگی موجود ہے، بڑائی کے سودے کی گندگی موجود ہے،
اور جب اس قلب میں گندگی موجود ہے تو محبت آئے گی کیسے؟ اس لیے کہ محبت پاکی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکی اور گندگی کبھی بھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو جیسے جیسے گندگی اکٹھا ہوتی جائے گی، محبت یہ پاک جذبہ یہ دور ہوتا جائے گا، اور یہ جیسے جیسے دور ہوتا جائے گا آج کا معاشرہ سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور جتنا دور ہوگا اور کیسے حالات بنیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ یہاں تو پہلی کنڈیشن ہی یہی ہے، کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ریوارڈ دے گا محبت۔ اب اس سے اندازہ لگا لو کہ کتنی قیمتی شے ہے یہ محبت۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اللہ کو یہ کنڈیشن لگانے کی کیا ضرورت؟ وہ جو بھی بولے سب آمنا صدقنا، نہ مانو گے تو کیا کر لو گے؟ اس کا کچھ تھوڑی نہ بگڑے گا، بگڑے گا اپنا۔ تو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت کہ اس میں کوئی شک نہیں، ان نہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اتنا فورس کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے ہر ورڈ میں فورس موجود ہے، بے شک، وہ جو بھی کہے ہمیں ماننا ہے۔ بے شک، لیکن آپ دیکھیے امپورٹنس جتا رہا ہے، امپورٹنس کے ساتھ بتا رہا ہے کہ آگے انڈاؤٹڈ بات ہے جو میں تم سے بتانے جا رہا ہوں، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس لیے انا کا لفظ استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، کس میں؟ جو ایمان لائے، کس میں؟ جو نیک عمل کرتے۔ اور یہ بات خطاب عوام الناس سے نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا ہے لوگوں، ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے، ایمان پر فوکس ہے اور نیک عمل کرتے۔ دو کنڈیشن رکھی، ایمان اور عمل، اور ان دونوں کا مقبول ہونے کے بعد کیا دے گا اللہ؟ محبت۔ سبحان اللہ، سبحان دو چیزیں مقبول ہو گئی رب کی بارگاہ میں تو کیا عطا کرے گا؟ محبت۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے اندازہ لگا لو اس کی امپورٹنس کا۔ تو جب تک کانسیپٹ کلیئر نہ ہو آدمی آگے بڑھے گا کیسے؟ ابھی تو نہ جانے کتنے بے ایمان گھوم رہے ایمان والے بن کر۔ سچائی۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کیا ہے۔ واہ، جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ عمل کی بنیاد ایمان ہے، اگر ایمان ہے اور پھر اچھا عمل تو کام آئے گا، ورنہ منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ بے شک، بے شک، شرط ایمان ہے عمل کی، سچائی۔ تو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا عمل، ایمان کو۔ اور یہ بھی جان لو کہ جب تک اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی ایمان کی، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ سچائی۔ تو اب انہیں دو لفظ بولوں گا میں، اسے ذہن میں رکھو تاکہ ایمان سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے حقیقت، ایک لفظ، اور ایک ہے علامت۔ حقیقت اور علامت، ان دو لفظوں کو ذہن میں بسا کے رکھو تاکہ تم سمجھ سکو کہ ایمان کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حقیقت اور علامت۔ اب اسی پہ ہی تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو ہم لوگ گھاگھرا کے کنارے بیٹھے ہیں، جہاں پانی وہاں ہریالی ہے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ گھاگھرا کاٹ کے کبھی کبھی شبلی میاں کی باغ بہا لے جاتی ہے، لیکن پھر بھی کنارے گھاگھرا کے ہریالی ہے نا۔ اب پیڑ دیکھو گے ہرا بھرا، اس ہرے بھرے پیڑ کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ہرا پیڑ ہے یہ زندہ ہے یا مردہ، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ارے بولا ہو، زندہ ہے، یقین ہے، بالکل پکا، کوئی شک شبہ تو نہیں ہے، کونو شک نہیں ہے؟ سوچ لو ایک دائیں، ارے کونو باہر کا تھوڑی نہ، ہم یہیں کے ہیں، یہ چاؤچائی تو ہے، اتنا کلومیٹر ہے،
ये तो घर है हमरा, हमारी बोली तोरी बोली कुल एक जैसी है। क्या बात है। और कोनो तू गैर थोड़ी ना हो, हमरे अपने हो भाई हैं। तो तनी चहक के बोलो, ये जो हरा पेड़ दिखाई दे रहा है ये जिंदा या मुर्दा? अरे एकदम जमा के बोलो ताकि लगे कि हम जिंदा लोगों से पूछ रहे हैं। जिंदा, कौनो शक तो नहीं है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये पड़वा जो हरका रहा ये तोरे कान में आके कहिस कि मैं जिंदा हूं? क्या बात है, क्या बात है। कहिस तब कैसे जानो कि ये जिंदा है? हाँ, इसलिए कहो कि हरा है ना? इनमें कोनो शक बात तो नहीं है। ये पेड़ जिंदा है इसलिए कि ये हरा है ना? तब तो का मतलब ये निकला कि जहां हरियाली है जिस पेड़ पर वो पेड़ जिंदा, माशाअल्लाह। ठीक है। और जौन पेड़ पर हरियाली ना होए तो वो पेड़ मुर्दा। जोर से बोलो, और जोर से। बतिया समझाए का है ताकि सोए ना जाओ, जागे रहो। तो माशाअल्लाह। हर का पेड़ बहुत अच्छे हैं। और जौन हरा नहीं है वो मुर्दा। तो हरा जिंदा, जिस पर हरियाली नहीं मुर्दा। देखो तू लोग कौनो दारुल इफ्ता के मुफ्ती नहीं हो, लेकिन तबो फतवा दे दी हो। काहे से कि आसान बात है, समझ लियो, है ना? कि जौन पेड़ पे हरियाली वो जिंदा, और जौन पेड़ पे हरियाली ना होए वो मुर्दा। लेकिन एक बात तुम्हें अगली बात बतावे से पहले एक बात और बताई दी, बहुत बढ़िया शेर याद आएगा। हक की तलाश चश्मे बसीरत का काम है। हक की तलाश, हक की तलाश चश्मे बसीरत का काम है। जिद आदमी के जहन की जुल्मत का नाम है। हाय हाय हाय। जिद आदमी के जहन की जुल्मत का नाम है। तो जिद ना की हो, जौन बतिया समझाए चाहिए तो समझ लियो। और बिल्कुल अम्मा यकीन है कि तू समझियो, इसलिए कि मखदूम की बारगाह में आए हो, इसलिए तू जिद नहीं करियो। क्योंकि जिद्दी आदमी कौन है? जालिम, उसकी जुल्मत की पहचान है। अल्लाह। तो जो हरा है वो जिंदा, जिस पर हरियाली नहीं वो मुर्दा, ठीक है। अभी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, अभी कौन महीना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने के बाद आएगा महीना मार्च का। मार्च और अप्रैल खूब तेज हवा चलेगी और बाज पेड़ ऐसे होंगे जिनके पत्ते पीले होकर जमीन पर आ जाएंगे। पतझड़ का मौसम आएगा और सारे पत्ते जमीन पर होंगे, एक भी पत्ता पेड़ पर हरा नहीं होगा। एक भी पत्ता हरा नहीं है। अब ऐसे पेड़ को तुम क्या कहोगे, जिंदा या मुर्दा? माशाअल्लाह। अभी आएगा मार्च का महीना, तेज हवाएं चलेंगी, सारे पत्ते पीले होकर हरे जमीन पर आ जाएंगे, पूरा पेड़ नंगा खड़ा होगा, एक भी हरा पत्ता नहीं उस पर। अब बताओ वो पेड़ जिंदा या मुर्दा? बोलो। अरे घबराओ घबराओ ना यार, बोलो। गलत बोलियो तो हम सही करवे ना, बैठे ही लिए है। कौन भरज है? बोले जाओ, हम अकेले तकरीर करे के आदि नहीं हैं। जब अपने लोगों में आते तो ऐसे ही बोली थे। तो बोलो, समझो, ऐसे पेड़ को क्या कहोगे? आए? अब देखो गलत बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात की हो। अभी आपने क्या कहा था? जिस पर हरियाली वो जिंदा और जिस पर हरियाली नहीं वो मुर्दा। अभी आप कह चुके हो, तो अब यहां हरियाली नहीं फिर भी जिंदा। बात दो मत करो, एक ही करो। आपने जवाब सही दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं, जवाब सही दिया। लेकिन जब पहले जवाब दिया था वह इल्म की कमी की बुनियाद पर दिया था।
علم کی کمی تھی، اتنا غور و فکر نہیں کیا، بغیر غور و فکر کیے ہوئے آپ نے بول دیا، یا علم کی کمی کی بنیاد پر بولا؟ لیکن جب سچائی سامنے رکھ دی، آپ نے غور و فکر کیا، ہاں ایسا ہوتا ہے، یاد آ گیا آپ کو، تو آپ نے مان لیا۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پیڑ پر ہریالی نہ ہو وہ مردہ ہی ہو۔ سی ڈی، ڈی وی ڈی، آڈیو، ویڈیو، پرچار کیسٹ بنوانے کے لیے تشریف لائیں لمرا ایجنسی، گوئن روڈ چوراہا، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 993550558789، دوسرا نمبر 9305328319۔